السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب اور سننے والی خواتین، میری ماں بہنیں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے تہجد کی فضیلت و اہمیت یہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، تہجد کی نماز کا بہترین وقت کون سا ہے، اور تہجد کی رکعت کتنی پڑھیں گے، کتنی رکعت تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آج ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے دو احادیث وہ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کے سامنے تہجد کی اہمیت اور فضیلت سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر تہجد کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کروں گا، اس کے بعد دو احادیث آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو تہجد کی نیت کرنے کا طریقہ، وقت کیا ہے اور کس وقت پڑھیں، رکعت کتنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگے گی اور بات سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے میں یہاں پر دو احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خامد رات کو اپنی بیوی کو اٹھائے پھر دونوں نماز تہجد پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں میں شمار کر دیا جاتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے طبرانی شریف میں، طبرانی کی حدیث ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو آدمی رات کو بیدار ہو کر اپنی بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو، اور غلبہ نیند کی وجہ سے اگر وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹے مارے، پانی کے چھینٹے مارے، پھر دونوں اپنے گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر رات کی ایک گھڑی میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو ان دونوں احادیث میں تہجد پڑھنے والے میاں بیوی کے لیے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو رات کو اٹھ کر میاں بیوی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے لیے ایک تیسری حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تہجد کی نماز یہ فرض نمازوں کے بعد اس کا مقام زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کا مقام نفل نمازوں میں یا سنت نمازوں میں زیادہ ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی، احادیث ذکر کر دی۔ اب تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت بالکل آسان ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لی جائے تو یہ مستحب ہے۔ تو تہجد کی نماز کی نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مرد ہے تو کرتا ہوں، عورت ہے تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر، نیت کر کے ہم تکبیر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، نماز شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھے ہم سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع و سجود ہوں گے، پھر دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے، پھر آخری قاعدہ میں تحیات میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے، ہماری 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگلی 2 رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی۔ اور تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے، بہترین وقت کون سا ہے؟ اول تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو نہیں اٹھ سکتا، وہ عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لے تو یہ بھی اس کی تہجد میں شمار ہوں گے۔ لیکن سب سے افضل اور بہترین وقت وہ رات کا آخری پہر ہے، تہائی حصہ ہے، یعنی فجر
کی فجر کی اذانوں سے پہلے، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، آدھ ایک گھنٹہ پہلے، یہ بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں تہجد ادا کی جائے۔ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں، آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت آخری وقت ہے۔ اور تہجد کی نماز کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تہجد کی رکعات کتنی ہے؟ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، تو جتنی آپ پڑھنا چاہیں 12 رکعت تک آپ تہجد کی جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک سوال جو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ اور ہماری تو نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم سو نہیں پاتے، تو کیا ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ انسان نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کوئی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے یا سوتا نہیں ہے یا سو کر اٹھ نہیں سکتا، تو وہ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، یا رات نائٹ ڈیوٹی کے دوران بھی وہ پڑھ سکتا ہے بغیر سوئے۔ تو دونوں طرح جائز ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت، طریقہ، اہمیت، نیت، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔